جی علی محمد خان صاحب، یہ خبر آج اخبارات میں شائع ہوئی ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ چائنیز کمپنی ہے ہوئی کوسٹل بریوری اینڈ ڈسٹلری لمیٹڈ، اور اس کو ایس سی سی پی نے 30 اپریل 2020 کو اس کو کلیئرنس دیا، اس کو لائسنس بھی جاری کیا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے، اور بلوچستان کے علاقے ہب میں یہ فیکٹری لگا دی گئی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جو ایک مسلمان کو کہنا چاہیے، میرے تو علم میں نہیں ہے، کابینہ میں بھی اس طرح کی چیز کوئی سامنے نہیں آئی. جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ میں واضح کر دوں، مدینہ کی ریاست ایک ہی تھی جو سرکار مدینہ کے ہاتھ سے اللہ نے جو ہے وہ بنائی تھی، لیکن ہم اس کی طرز پہ بنانے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک کوشش ہے کہ ہم جتنا اس کے قریب تر ہوتے جائیں گے اتنا ہی پاکستان جو ہے وہ مضبوط تر ہوتا جائے گا. اور کسی بھی مدنی ریاست کی طرز پہ بنے ہوئے ملک میں شراب کی فیکٹری کی نہ کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی حالت میں ایک اسلامی ملک میں کسی شراب بنانے کی کسی فیکٹری کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور کابینہ نے کوئی اس کی اپروول میرے نالج میں جو ہے وہ نہیں دی، اور نہ یہ ہونی چاہیے. جی رانا ثناء اللہ صاحب، یہ چینی کمپنی کو پاکستان میں شراب تیار کرنے کا لائسنس مل گیا اور ہب میں یہ فیکٹری جو ہے اس کا کام بھی شروع ہو گیا. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ کام پاکستان میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سستی شہرت حاصل کرنے اور لوگوں کو ابہام کا شکار کرنے اور ایک یعنی ایسے انداز سے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کی جو ہے وہ باتیں اس ملک میں شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، اور اب بھی لوگ جو ہیں وہ مدینہ کی ریاست کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ شراب جو ہے اسلام میں ممنوع ہے، حرام ہے، اور شراب کے ساتھ باقی نشے جو ہے، بلکہ نشہ اور ہر چیز جو ہے وہ ہماری شریعت میں جو ہے وہ حرام ہے. لیکن اس ملک میں مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ بھی رہ رہے ہیں شاید جن کی ان کے جو بھی اصول ہیں زندگی کے، یا ان کا جو بھی دین ہے، مذہب ہے، اس میں شاید ایسا نہیں ہے. اب اگر آپ چائنا کی بات لیں تو چائنا کے جو ہے یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو معاملہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے نہیں پینی چاہیے. اب لائسنس ہوتا ہے کسی عیسائی کے نام پہ بنا ہوا اور 20 سارے مسلمان رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمیں اپنے جو ہے وہ کردار کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ بس ہم کرتے آ رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اس ابہام میں ڈالتے آ رہے ہیں. اب مدینہ کی ریاست بھی بن رہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ مدینہ کی ریاست میں یہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا، ویسے غیر مسلموں کے لیے تو پہلے سے ایک مری بروری کے نام سے کمپنی جو ہے کام کریے، کئی کمپنی ہیں قاہرہ صاحب، لیکن یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اگر کسی کمپنی کو شراب بنانے کا لائسنس ملتا ہے تو اس پر سوال تو پھر پیدا ہوتا ہے نا. میر صاحب، ایک تو میں گزارش بالکل کروں گا کہ ہمیں اپنے جو مذہبی شاعر ہے نا، یہ مذہبی سمبلزم ہے، اس کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ فلاحی ریاست بنانا چاہیں ضرور بنائیں، کوشش کریں. آپ اس کی طرف ایک ہی قدم نہیں اٹھا سکے آج تک، لیکن آپ ضرور کریں، اچھی بات ہے. آپ اس کو چلیں سلوگن کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن مذہب کے ٹائٹل کو استعمال نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے فیلئر اور آپ کے تضادات جو ہیں، جس طرح کے حکمرانی میں تضاد اس وقت ہیں، یو ٹرنز ہیں، الٹیمیٹلی لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، باہر کے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، دیگر آپ کے مخالف کیا دیکھ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ مدینہ کی ریاست کے بارے میں کیا تصور لیں گے. تو مہربانی کریں اس نام کو استعمال نہ کریں. دوسری گزارش میر صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نہیں کئی فیکٹریاں آلریڈی کام کر رہی ہیں. دوسری گزارش ہے کہ آپ کے ہاں جتنی شوگر ملیں ہیں، میجورٹی شوگر ملوں کے ساتھ الکوہل بنانے کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں. وہ انڈسٹریل الکوہل بنتی ہے، لاکھوں کروڑوں لیٹر بنتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے. اچھا، اور پاکستان کے اندر یہ الکوہل کا کوئی پہلا پلانٹ نہیں ہوگا. ہاں، یہ رانا صاحب والی بات کہ بندہ اپنے مسلمانوں کے عقیدے درست کریں. جو چیزیں آپ کے کسی پروڈکٹ سے یا کسی انڈسٹری سے اس کے را مٹیریل سے بائی پروڈکٹ کے طور پہ نکلتی ہیں اور آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور آپ کے ملک میں بہت بڑی بڑی ڈسٹلریز ہیں، یعنی انڈسٹریل الکوہل کے اتنے بڑے پلانٹس ہیں. ہر شوگر مل نہیں تو ہر دوسری شوگر مل کے ساتھ ضرور لگا. اچھا، علی محمد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہو اس میں ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست مدینہ کی طرز پہ نہیں بنانا. تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ پھر متحدہ ہندوستان ٹھیک تھا نا. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنایا ہے تو مقصد یہ تھا. اگر کون یہ کلیم کر رہا ہے دنیا میں کوئی شخص مدینہ کی ریاست کی طرز پہ اس طرح کی مملکت نہیں بنا سکتا، لیکن ہمارے لیے آئیڈیل تو وہی ہے نا. ہم نے تو اسی کو فالو کرنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اس قوم پہ کہ 73 سال بعد ملک کے وزیر اعظم کے زبان پہ مدینہ کی ریاست کی بات جو ہے وہ جاری ہو گئی. علی محمد خان صاحب میں نے اسی لیے یہ سوال پوچھا آپ سے کہ میں نے اسی لیے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ مدینہ کی ریاست کی بات بھی کی جا رہی ہے، مدینہ کی ریاست کی بات بھی کی جا رہی ہے اور شراب کی فیکٹریاں بنانے کے لائسنس بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ تضاد ہے نا علی محمد خان صاحب. مدینہ کی ریاست ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. میں نے تو اس کو کنڈیم کیا نا. اچھا. لیکن میں یہاں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب نے جو ہے قادیانیت کے خلاف جو لا پاس کیا کہ قادیانی جو ہے وہ نان مسلمز ہیں، پیپلز پارٹی نے ہی کیا نا. تو ایک بہت بنیادی لینڈ مارک جو ہے لا آپ نے پاس کیا. ختم نبوت ہمارے ایمان کا جو ہے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کائرہ صاحب نے پوچھا ہے کہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی. میں آپ کو 100 مثالیں بتا سکتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ختم نبوت کے نام پہ جو ہے جو ہم نے قراردادیں 2 پاس کرائی ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے لازمی کیا ہے عمران خان صاحب چلیں ٹھیک ہے کوئی عملی شکل بتا دیں کہ اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے انصاف بھی ملنا چاہیے. سٹیپس ہیں نا، اور سٹیپس کیا ہوتے ہیں لوگوں کو اور آپ ہمارا ساتھ کوئی اسٹیپ نہیں ہے یار. صرف آپ نعرے لگا کے جائیں گے نعروں سے آ جائے کہ اس ملک میں مدینہ کی ریاست بن جائے گی. پاکستان میں جو عدالتی اور معاشرتی انصاف لانا ہے وہ ایک بنیادی اس معاشرے کو کوئی اس معاشرے کو فلاحی ریاست کی طرف لے جانے کا کوئی ایک قدم بتائیں. تحریک انصاف کے دور میں لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، اس قومی اسمبلی کے اجلاس میں علی محمد خان صاحب موجود تھے. جب محسن داوڑ صاحب نے دین کی بات پہ نہیں چلنا چاہیے، محسن داوڑ صاحب نے سانحہ جانی کھیل کے جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک بندے کا ذکر کیا محمد اسلام، جس کی شمالی وزیرستان کے ایک علاقے میں 14 سال کے بعد ہڈیاں ملی ہیں. اور اسپیکر صاحب نے اس پہ کہا ہے شہزاد اکبر صاحب کو کہ اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات دیں تو لوگوں کو انصاف بھی دیں. ریاست مدینہ کی جو اصل خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ اس میں لوگوں کو انصاف ملتا